السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلام کی سماجی اور معاشرتی اقدار۔ ذہن میں سلسلہ نوٹ کر لیجئے، کسی بھی مسلمان معاشرے کی اصل بنیادی اکائی ہے فرد۔ انفرادی طور پر فرد کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس کے تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں، اس حوالے سے ہم نے سورہ مومنون پڑھی، سورہ معارج پڑھی۔ اس کے بعد اس کی جو تکمیلی شان ہے، وہ بنیادوں کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ رات میں صرف نمازوں کے قیام کا ذکر تو پہلے ہو گیا، اول و آخر نماز، لیکن یہ کہ سورہ فرقان کا جو ہم نے رکوع پڑھا تھا اس کے اندر تہجد کا ذکر بھی تھا، پھر تواضع اور انکساری کا ذکر بھی تھا، پھر تحمل اور برداشت کا ذکر بھی تھا، پھر جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں نہ اسراف و تبذیر سے کام لیتے ہیں، نہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ تکمیلی اوصاف ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو ایک خاندان وجود میں آیا، میاں اور بیوی کے درمیان تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں سورہ تحریم جو ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل کی تھی، بنیادی تعلیمات جو ہے قرآن حکیم کی، وہاں سے ہم نے حاصل کی۔ اب آئیے کہ مسلمان معاشرے کے لیے معاشرتی اور سماجی اقدار کیا ہیں، وہ کون سی ویلیوز ہیں کہ جو اسلام چاہتا ہے کہ ان لوگوں میں ہونی چاہیے جو کسی اسلامی حیثیت اجتماعیہ کے افراد ہیں۔ یہ دو رکوع ہیں سورہ بنی اسرائیل کا، تیسرا اور چوتھا رکوع جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے۔ سب سے پہلی آیت نوٹ کیجئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلی ہدایت کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، مت پکارو سوائے اللہ کے کسی اور کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جیسے کہ سورہ لقمان میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پھر نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو فائق ترین حق رکھا ہے والدین کا رکھا ہے، اور وہاں بھی والد اور والدہ کے حسن سلوک کے حوالے سے نسبت بھی بیان فرما دی۔ والدہ کو 3 گنا زیادہ گویا کہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا گیا ہے والد کی نسبت۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یہ دونوں یا ان میں سے ایک اگر تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے کسی معاملے میں انہیں اف تک نہ کہو۔ ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں انسان کے اوپر جذباتی پہلو زیادہ ہوتا ہے، جس طرح عموماً کہا جاتا ہے کہ بچہ اور بوڑھا برابر ہوتا ہے، تو جذباتی اعتبار سے کہا جاتا ہے، حالانکہ جو بوڑھا شخص ہے اس نے پوری زندگی گزار چکا ہے، اس کے تجربات جو ہے اس کا بڑا حاصل ہے، بڑا نچوڑ ہے، لیکن جذباتی پن میں بعض اوقات والدین کی طرف سے کسی ایسی شے کی فرمائش ہو جاتی ہے۔ فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا اس کا معاملہ نہ کرو، وقل لہما قولا کریما، اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے کندھوں کو رحمت اور عاجزی اور تواضع کی وجہ سے ان کے سامنے جھکا کر رکھو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو، اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے جبکہ میں بالکل چھوٹا تھا میری تربیت کی ہے، مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اب یہاں والدین کے حقوق کے حوالے سے پھر نوٹ کر لیجئے، دوسری جو سب سے بڑی سماجی قدر ہونی چاہیے کسی مسلمان معاشرے میں، کہ اپنے بزرگوں کا، اپنے والدین کی عزت، ان کا احترام، ان کے حقوق کی ادائیگی۔ اس کے بعد آئیے آگے فرمایا ایک آیت چھوڑ کے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اموال میں جو حق رکھ دیا دوسرے لوگوں کے لیے، لہذا وہ حق ادا کرو کن لوگوں پر؟ ذوی القربیٰ، قرابت داروں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، راہ چلتے مسافر پر، ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو تبذیر میں مبتلا نہ ہونا، اس میں ملوث نہ ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو روپیہ پیسہ دیا ہے تو وہ پوری مدات جو ہے آیت البر میں ہم نے پڑھ لی تھی، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وفی المال حق سوی الزکاۃ، جو حضور نے فرمایا تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حق رکھ دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی آگے جو ہے جس شے پر متنبہ کیا گیا، ولا تبذر تبذیرا، جسے آپ کہیے کہ یہ بالکل وہ نہیں والی بات ہے، اور دیکھو یہ جو تبذیر ہے اس میں ملوث نہ ہونا۔
اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا اسراف اور تبذیر میں یہ صرف یہی فرق ہے کہ اسراف اصل میں آپ کی اپنی کوئی جائز ضرورت ہے، کھانا ہے، پہننا ہے، یہ تمام چیزیں جو آپ کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے آپ کو گھر چاہیے، لیکن اگر آپ نے اتنا عالی شان جو ہے محل بنا دیا اور اس کے جو بھی آپ نے سینیٹری ویئرز حاصل کیے ہیں وہ کوئی گولڈ پلیٹڈ حاصل کیے، اب یہ چیز وہ ہوگی کہ جو اسراف میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ضرورت ہے لیکن آپ نے اس سے بڑھ کر کیا، لیکن جہاں سرے سے ضرورت ہی نہ ہو نام و نمود کے لیے، یہ اسراف کے ساتھ بھی نام و نمود ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں شخص کے جو عالی شان محل بنایا اس کے اندر سونے کی فٹنگز لگی ہوئی ہیں، گولڈ پلیٹڈ فٹنگ لگی ہوئی ہیں، تو یہ تبذیر ہے۔ آگے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ مبذرین جو ہیں تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان جو اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا تھا۔ یہ اپنے رب کی بہت بڑی ایک ناشکری ہے، کفران نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا اسے عیاشیوں میں، اللہ تللوں میں، اسراف اور تبذیر میں اڑا دو۔ اور یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر دیجئے کہ یہاں انہیں شیطان کا بھائی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ شیطان چاہتا یہ کہ دو مسلمانوں کے درمیان جو ہے نفرت اور عداوت اور بغض اور کینہ بو دے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ تو چاہتا ہے کہ عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا کر دے۔ آگے پھر فرمایا، دیکھیے پانچویں ہدایت کیا ہے، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گلے کے ساتھ بالکل باندھ لو، اپنی گردن کے ساتھ جوڑ لو۔ یہ اصل میں استعارہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے روپیہ پیسہ دیا ہے، مقدرت ہونے کے باوجود وہ اپنی کسی مسلمان بھائی کی مدد نہیں کر رہا، بلکہ گویا کہ اس کے لیے کامیابی تو یہ ہے کہ اس کی دولت میں، اس کے بینک بیلنس کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو فرمایا اپنی گردن کے گرد اپنے ہاتھوں کو باندھ نہ لیا کرو، گویا کہ گردن سے ہاتھ نیچے آئیں گے تو جیب تک پہنچیں گے اور جیب میں جو کچھ ہے وہ کسی کو دینے کی نوبت آئے گی، لہذا کوئی شخص اگر اسے اوائڈ کرنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ہی گردن کے ساتھ باندھ دے گا۔ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن کے ساتھ باندھ کر مت رکھو۔ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور نہ ہی اتنا کھول دو۔ اب خیرات و صدقات کا اگر آپ نے بالکل منہ کھول دیا، اب دیکھیے آگے جو ذکر ہے یہ کلام الہی کا اعجاز ہے۔ ایک طرف تو منع کیا گیا کہ بخل سے کام نہ لو، اور دوسری طرف اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ اتنا کچھ دے دو کہ اس کے بعد خود فقیر بن جاؤ۔ اس لیے کہ نیکی کا جذبہ جو ہے، جذبات کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ایک حدود کو پاٹ جائے، آگے بڑھ جائے، لہذا کسی وقت اتنا غلبہ جو ہے وہ تقویٰ کا اور نیکی کا ہوا کہ جو کچھ ہے اللہ کے رستے میں صدقہ دے دیا، فلاں کسی ٹرسٹ کو جو ہے ہبہ کر دیا، کسی کو گفٹ کر دیا، اور اب خود فقراء میں شامل ہو گئے۔ لہذا فرمایا ولا تبسطها كل البسط، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی ہاتھ کھول دو کہ خود تم جو ہے تمہیں لالے پڑ جائیں، فتقعد ملوما محسورا، اور پھر تم ہو جاؤ ان لوگوں میں سے کہ جو ملامت زدہ، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ کیا ہو گیا تھا مجھے اس وقت، ایسے کچھ جذبات آئے کہ میں نے اپنی فلاں جائیداد جو ہے فلاں ٹرسٹ کو دے دی، اس چیز سے بھی گویا کہ متنبع کر دیا گیا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ کلام الہی کا اعجاز ہے کہ ان دونوں انتہاؤں کا ذکر کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ صدقہ و خیرات میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ اس کے اوپر پچھتاوا ہونے لگے۔ اب اگلی ہدایت ہے ساتویں، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم واياک، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے میں کبھی قتل نہ کرنا۔ وہ جاہل معاشرہ جو عرب کا معاشرہ تھا وہاں یہ چیز عام تھی، خاص طور پر بیٹیوں کے معاملے میں یہ ظلم روا رکھا جاتا تھا کہ جیسے ہی کسی کو اطلاع ملتی تھی کہ اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، قرآن میں آیا اس کا چہرہ لٹک جایا کرتا تھا، سیاہ پڑ جایا کرتا تھا، اور پھر وہ چھپا کر رکھتا تھا اس خبر کو، اس سے پہلے کہ یہ خبر عام ہو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ یہ سلوک ہوتا تھا بیٹیوں کے ساتھ۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اس کے اندر ایک تو یہ عار سمجھا جاتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ ہوں، کوئی میرا داماد بنے گا، اور دوسرا یہ کہ مفلسی کی وجہ سے بھی، اور یہ بات تو آج کل بھی ہوتی ہے کہ بھوک جو ہے، جو حضور نے فرمایا کادل کے فقر ان یکون کفرا، کہ فقر اور احتیاج اور مفلسی جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ مثالیں تو آج بھی آپ کے سامنے موجود ہیں کہ بھوک کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے تمام جو بچے ہیں بچیاں ان کو ذبح کر دیتے ہیں، آخر میں خود بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، یہ بات جان لو کہ تمہیں جو رزق پہنچ رہا ہے وہ ہماری ہی طرف سے پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا، کوئی شخص کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی ٹریڈنگ کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، ذریعہ بنا دیا، لیکن یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کی طرف سے رزق پہنچائے، اور جو تمہاری اولاد ہے اسے بھی اللہ رزق پہنچائے گا۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یقیناً ان کا قتل جو ہے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اب 8ویں ہدایت آگے، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو۔
یہاں زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا، گویا کہ وہ حدود جو ہمارے دین میں قائم کر دی گئیں، سب سے پہلی حد کیا ہے؟ ستر اور حجاب، اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ عورت کا پورا جسم حجاب ہے، سوائے یہ کہ چہرے کی یہ ٹکیا جو ہے اور اسی طرح ہاتھ جو ہے پہنچے سے باہر، اس کے علاوہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ ستر ہے، ستر اور حجاب کی پابندی۔ اس کے بعد محرمات کون ہیں کہ عورت کھلے چہرے کے ساتھ کن کن کے سامنے آ سکتی ہے، اس کی پوری لسٹ ہے جو قرآن میں دے دی گئی۔ تو جو معاشی اور سماجی اقدار ہے، خاص طور پر معاشرت کے حوالے سے، عائلی نظام کے حوالے سے، اس میں زنا تک پہنچانے والی یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ذرا آپ نے بند ڈھیلا کیا، ستر و حجاب کی پابندی کم ہوئی، اور دوپٹہ جو تھا وہ بھی غائب ہوا، اس کے بعد گریبان اتنے نیچے آ گئے اور پھر ٹانگیں بھی اریاں ہو گئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بالآخر زنا تک پہنچا دیں گی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا بھی ایک زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ یہ فرج جو ہے شرمگاہ تو اس کی اصل میں تکمیل کرتی ہے۔ اب یہ وہ شہوت والی باتیں سننا اور تلذذ حاصل کرنا، فوش نظارے کرنا اور اس کی وجہ سے آگے بڑھنا زنا کی طرف۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو۔ آگے فرمایا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ زنا جو ہے بہت ہی بے حیائی والا عمل ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور دیکھو قتل نہ کرو کسی ایسی جان کو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرا دیا۔ اب یہ ہے اصل میں قتل انسانی اسلام کے نزدیک ہمارے دین میں کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا ومن قتل متعمدا، جو شخص بھی جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے غصہ اور پھر یہ کہ جہنم کا شدید ترین عذاب اس کا ذکر کیا گیا۔ ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ بھی جاری رہے گی، اس لیے کہ جو موضوع ہمارا چل رہا ہے اس پر اگلی آیت بھی اسی سے منسلک ہے۔ بہت شکریہ۔ کیا آپ کے ذہن میں ہے کچھ شکوک و شبہات؟ تو پھر دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات۔ پروگرام ہے قرآن کے سائے میں۔ میں ہوں خلیل الرحمان چشتی۔ جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات، دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں، قرآن کے سائے میں، ہر پیر رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے UK میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے UK میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل انسانی ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں بہت بڑا جرم ہے۔ ولا تقتلوا، فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ ہر انسانی جان انتہائی محترم ہے، اس کو تلف کرنا، کسی انسانی جان کو ضائع کرنا، اور اس میں عام طور پر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ عداوت ہے، حسد ہے۔ کوئی شخص اگر دنیاوی دوڑ میں اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو انسان حاسدانہ جو جذبات ہوتے ہیں اس کے تحت پلاننگ کرتا ہے کہ اس کو رستے سے ہٹا دو۔ تو فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ اگر کسی نے دوسرے کو قتل کیا اس کی جان لے لی جائے گی۔ شادی شدہ اگر زانی ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح قتل مرتد ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا گیا تو اگر اس کے گرفت میں آئے گا، قانون کی گرفت میں آئے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، اور جو شخص بھی جو مقتول ہے جسے قتل کیا گیا اگر اس کے ساتھ انصافی اور کیا ہوگی؟ فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، تو اس کے جو ورثاء ہیں ان کے ہاتھ میں ہم نے ایک بہت بڑی دلیل دے دی ہے۔ اب گویا کہ جو قاتل ہے اس کی جان لی جائے یا نہ لی جائے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے، اس کا کل اختیار ہمارے دین نے ورثاء کو دیا ہے۔ جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کے پاس اختیار ہے۔ اور پھر ظاہر ہے ولا یسرف فی القتل، آگے یہ بھی فرما دیا گیا
اب اگر اس ورثاء نے اس کی جان لینی ہے تو وہ پھر اسراف نہ کریں قتل میں. ایسا نہ ہو کہ اسے تکلیف دے دے کر جو ہے موت سے ہمکنار کیا جائے، اس کے اعضاء کو کاٹا جائے. کسی کا مسئلہ کرنا یا کسی کو اذیت دے دے کر قتل کرنا وہ ہمارے دین میں کسی طرح روا نہیں. لہذا جو قتل کی جسے آپ کہیے آسان ترین شکل ہو سکتی ہے، جسے آپ ہمارے ہاں عام طور پر آپ کو معلوم بھی ہے سعودی عرب میں اگر وہ نظام ہے تو وہاں باقاعدہ قاتل اگر وہ پروف ہو جائے کہ قاتل ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کی گردن جو اس کے تن سے جدا کر دی جاتی ہے. اور یہ سب سے سہل طریقہ ہے، اس لیے کہ ایک بار پڑا اور گردن جدا ہو گئی، اس سے پہلے کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ خون جو ہے اتنا بہے گا کہ اس کے بعد جو ہے جسے آپ کہیے کہ انسان کی دماغ کی اور اس کے جسم کا تو وہیں سے قطع ہو جائے گا معاملہ. تو یہ معاملہ اس حوالے سے ہمارے ہاں جو بھی جسے عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، کسی نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کوئی شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے. لیکن یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں؟ قرآن حکیم میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ہمارے دین کا یہ جو قصاص والا نظام ہے اس ہی میں تمہارے لیے اصل زندگی ہے اے ہوش مندو. اس لیے اگر معاف کرنے والا معاملہ جو ہے عام ہو جائے تو پھر جو بھی ظالم ہوں گے، جو بھی دوسروں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، انہیں تو پھر اور شے ملے گی. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اس کے بعد اب 10واں جو وصف ہے جو سماجی قدر ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور یتیم کے مال کے قریب تک نہ پھٹکو مگر اچھے طریقے سے. اور ظاہر قبائلی زندگیوں میں ہوتا تھا، خانہ جنگی ہے، کوئی شخص قتل ہو گیا، مارا گیا، اس کی اولاد ہے، یتیم بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں. اب وہ فرض کیجیے صاحب جائیداد ہیں. اب یہ شخص کے جس کی کفالت میں آ گیا ان کے والدین کے انتقال کے بعد، اب اگر کہیں ان کی جائیداد کے اوپر بری نظر رکھی تو اسے روک دیا گیا. ہاں اگر اچھی نیت کے ساتھ ان کی اس جائیداد کو یا روپے پیسے کو اپنے کاروبار میں، اپنی ٹریڈنگ میں، اپنے بزنس میں لگا لو، بشرطے کہ نیت کا جاننے والا تو اللہ کی ذات ہے نا، اچھی نیت کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. الا باللتی ہی احسن، یہاں اصل میں مراد ہے اچھے طریقے سے اگر ان کو مکس کرنا چاہو اپنے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں. حتی یبلغ اشدہ، اور جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر جو بھی ان کی وراثت تھی، وہ کہ جو ہلاک ہو گیا تھا یا قتل ہو گیا تھا، جو شخص فوت ہوا تھا، اس کی جو وراثت ہے اس کو دے دی جائے. اس کے بعد 9واں جو سماجی قدر ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کی پاسداری کرو. ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ عہد کے بارے میں تو لازماً سوال کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا تھا عیدۃ المؤمن کاخذ الکف، کسی مومن کا کسی دوسرے کے ساتھ وعدہ کرنا ایسا ہے گویا کہ اس کی کلائی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، بشرطے کہ اس شخص کو جس نے وعدہ کیا ہے اسے بھی تو اس کا احساس ہو. لہٰذا بار بار جہاں بھی انسانی شخصیت کے وہ نمایاں خد و خال کا ذکر ہے، ایفاء عہد کو، ایمانت کے وصف کو بہت واضح کیا گیا، ہائی لائٹ کیا گیا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اور پھر اگلی ہدایت دی گئی ہے، وہ گویا کہ 10ویں شے ہے جو بیان کی گئی، ماپ تول کے اندر کوئی کمی نہ کرو. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو وزن کے ذریعے آپ کسی کو دیتے ہیں جس کا اپنا وزن ہے، کچھ چیزیں ماپ میں آتی ہیں. لہٰذا کیل کہتے ہیں پیمانے کو. اگر آپ دودھ لینے جائیں گے تو وہ لیٹرز کی شکل میں ملے گا، اس کو کوئی تول کر نہیں دیتا. لیکن اسی طرح آپ اگر کپڑا لینے جا رہے ہیں وہ بھی پیمانے کے ساتھ ہوگا، وہ میٹر کے ساتھ آپ کو ملے گا. لیکن کچھ چیزیں آپ تول کر لیتے ہیں، لہٰذا وزن اور کیل ان دونوں کو یہاں جمع کر دیا گیا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، پیمانوں کو پورا کیا کرو جب بھی کسی دوسرے کو دو، جب بھی اسے بھرنے کی نوبت آئے. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پھر یہ کہ جب وزن کیا کرے تو بالکل سیدھی ڈنڈی کے ساتھ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یقیناً یہی طرز عمل تمہارے لیے بہتر ہے معال کار کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے. آخری پارے میں ایک سورت موجود ہے، سورت مطففین. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جب وصول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مار جاتے ہیں. اور یہی بات ہے جو فرمائی گئی سورہ ماؤن کے اندر، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ. یہ دونوں عمل جو ہیں، کم تولنا یا ڈنڈی مار جانا یا یتیموں کے معاملے کے اندر جو ہے انسان ناانصافی کرے، ان دونوں میں اصل شے کیا ہے کہ آخرت کا یقین نہیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلا رہا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، اس آخرت کو جھٹلانے کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، اور اسی کا نتیجہ وہ ہے کہ کم تول رہا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. یہ بڑی اہم بات ہے، اور کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جس کے پاس تمہارے لیے کوئی علم کی دلیل نہ ہو. ہمارے دین میں علم کی تحصیل کے اوپر جتنا زور دیا گیا کسی اور مذہب میں، وہاں تو توہم پرستی ہے، وہاں تو ہر اعتبار سے کہو کہ اوہام پرستی ہو رہی ہے. تو وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سماعت دی ہے، جو بصارت دی ہے، جو عقل دیا ہے، ان میں سے ہر شے گویا کہ اللہ کے ہاں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے علم کو احاطہ کرتی ہیں۔ حواس خمسہ ہیں، اس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ عقل ہے، وہ آپ کو علم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 12ویں جو صفت بیان کی گئی، 12ویں معاشرتی قدر، ولا تمشی فی